پلیز خالہ اپنے جلاد بیٹے کی شادی کروا دیں۔ قسم سے ہر جگہ پولیس کی طرح چھاپا مارنے پہنچ جاتے ہیں۔ بیوی ہوگی تو موصوف کچھ مصروف بھی رہیں گے رومانس کرنے میں۔ اس کی فضول گوئی گھر والے تو ضرور انجوائے کر رہے تھے، لیکن پیچھے ضبط سے کھڑے ریان لغاری کی حد اب جواب دے گئی۔ مما، کہا تھا نا میں نے، یہ لڑکی مجھے دوبارہ اس گھر میں دکھائی نہ دے۔ اس کی دھاڑ پر ایمان خوف سے اچھلی، سانس حلق میں اٹک گیا، لیکن اس کا غصہ کرنے پر وہ منہ بناتی منٹوں میں غائب ہو گئی۔ ناراض کر دیا بچی کو؟ سیریسلی موم؟ صحیح کہہ رہی تھی وہ۔ ماں کی ناراضگی پر وہ ذرا ٹھنڈا پڑتا اچانک گہرا مسکرایا۔ چلیں پھر اسے بنا دیں میری بیوی۔ مصروفیت کے کافی اچھے آئیڈیاز ہیں اس کے پاس۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا بولا تو صابرہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ بات ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی؟ کیا تم سیریس ہو ریان؟ جی مما بالکل سیریس ہوں۔ پہلے تو وہ تمہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، ہر وقت اس سے چڑھتے رہتے تھے۔ وہ تو میں بھی چڑھتا ہوں، اصل میں عامرہ خالہ سے اس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی۔ میرے پاس آ جائے گی تو میں اس کی تربیت اپنے حساب سے کر لوں گا۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو تمہارے بابا آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں کل ہی تمہاری خالہ سے جا کر اس کا رشتہ مانگتی ہوں۔ وہ تو ویسے بھی اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور کر دیں میں کرتی ہوں بات۔ میں تو تمہاری اور اس کی نوک جھوک کی وجہ سے ڈر گئی تھی، اور ایان ابھی چھوٹا ہے، اسی لیے ہم اس کا رشتہ باہر دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے ماما؟ اتنی جلدی؟ خالہ لوگ اس کی شادیاں بھی کر رہے ہیں۔ ارے ہاں بھائی، تمہیں تو پتہ ہے ان کے گھر کے ماحول کا۔ بس وہ جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہیں تاکہ گھر میں کچھ سکون ہو۔ ادھر صفا اسے سانس نہیں لینے دیتی، اور ادھر آتی ہے تو تم بچی کی جان کے دشمن بن جاتے ہو۔ مجھے تو ایمان پر بڑا ترس آتا ہے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ماما، اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ خود ہی ڈانٹ کھا لیتی ہے۔ آج بھی وہ اپنی فضول دوستوں کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے بے عزت ہوئی ہے۔ اب ایسی حرکتیں ہیں تو ڈانٹ تو پڑے گی ہی۔ ارے کیسی حرکتیں؟ اتنی پیاری بچی ہے، اور تمہاری طرح کیا ہر کوئی منہ بنا کے گھومتا رہے؟ یہی عمر ہے ہنسنے کھیلنے کی۔ ہاں جی، بعد میں تو اس نے جیسے حلوں پر جت جانا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ ایک کپ چائے کا اور میرے کمرے میں بھجوا دیں۔ سر میں درد تھا، اسی لیے آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ اٹھتا ہوا بولا تھا۔ اچھا اب تم اس بات پر پکے ہو نا؟ صابرہ بیگم نے دوبارہ بیٹے سے تصدیق کی تھی۔ اتنی بار پوچھیں گی تو ہو سکتا ہے میرا ارادہ ڈاواڈول ہو جائے۔ نہیں ٹھیک ہے، بس یہی طے ہے۔ ایمان اب میری بہو بنے گی۔ اور صابرہ بیگم کی تو دل کی مراد پوری ہوئی تھی، جبکہ پاس ہی بیٹھے ایان اور امیمہ حیرت سے ماں کو اور اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ ماما، کیا یہ سچ میں ایمان ہماری بھابھی بنے گی؟ امیمہ حیرت سے منہ کھولے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اب دعا کرو تمہارے بابا اور خالہ مان جائیں تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ لیں، بابا کو کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کو تو ویسے بھی ایمان بڑی پیاری لگتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا خالہ بھی انکار کریں گی۔ میرے بھائی ریان میں کیا کمی ہے؟ وہ اتراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بالکل ٹھیک کہا۔ چلو تم لوگ بیٹھو، میں ذرا جا کر کچن میں دیکھ لوں۔ وہ خوشی سے اٹھ گئی تھیں، جبکہ امیمہ اور ایان آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پلانس کرنے لگے تھے، اور پھر وہ جھٹ سے موبائل نکالے اپنے مشن پر جت گئے تھے۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر جب صفدر صاحب آئے تو صابرہ بیگم نے بات چھیڑ دی تھی۔ وہ میں کہہ رہی تھی آپ کو ایمان کیسی لگتی ہے؟ اور ایان کا نوالے والا ہاتھ وہیں رکا تھا۔ وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ سب کے سامنے بابا سے بات کرنے والی تھیں؟ مجھے تو وہ بڑی پیاری لگتی ہے، مگر تم کس معاملے میں پوچھ رہی ہو؟ وہ اصل میں عامرہ ایمان کا رشتہ دیکھ رہی ہے، اور میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم اپنے ریان کے لیے۔ صابرہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ صابرہ کھل کر بات کرو، اتنا کیوں جھجک رہی ہو؟ اور ایمان مجھے میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، اپنے بیٹے سے پوچھو، اگر اسے اعتراض نہ ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی بھلا؟ بتاؤ بھائی، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے اپنا رخ ریان کی طرف کیا تھا۔ اگر آپ جھیل سکتے ہیں ایمان کو تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور صفدر صاحب حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ کتنا ایمان کی حرکتوں سے چڑھتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے ایمان کے بارے میں صابرہ بیگم نے بات کی تھی، اور پھر خود ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ریان اور ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھلا کب اس سے شادی کے لیے ہاں کرے گا؟ اور اب جب اس کے لیے ہاں کر دی تھی تو سب لوگ ہی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تبھی بیل بجی تھی، اور ایان بھاگ کر دروازہ کھولنے گیا تھا۔ پارسل آیا تھا۔ امیمہ بھی پرجوش سی ایان کی طرف بڑھی تھی۔
یہ کیا منگوا لیا تم لوگوں نے؟ اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے سرپرائز ہے۔ اور ماما ابھی چلتے ہیں نا خالہ کی طرف، پلیز، ہم نے سرپرائز پلان کیا ہے۔ بابا مان گئے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امیمہ اور ایان تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی بات کر رہے تھے۔ ارے پاگل ہو گئے ہو، ذرا دم لو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھلا۔ ارے وہ کبھی انکار نہیں کریں گے، اور اب چلے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں خالہ کو میسج کر چکا ہوں کہ ہم آپ کی طرف آج شام کی چائے پینے آئیں گے سب، اور ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ماما نے کہا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اب ہم جا رہے ہیں بس۔ ارے یہ بچے ہیں یا کیا ہیں؟ ہم بڑوں کی اجازت کے بنا ہی تم لوگ اتنا کچھ طے کر چکے ہو، اور یہ کیا منگوایا ہے؟ یہ میں نے اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے کچھ سامان منگوایا ہے۔ یہ ایک کیک ہے، بات پکی والا، اس کے بعد یہ سرخ رنگ کا دوپٹہ ہے، اور یہ 7 پھولوں والے گجرے، اور ماما رنگ آپ اپنی نکال لیں۔ آپ کے پاس ہوگی کوئی خاندانی انگوٹھی؟ وہ ماں کی طرف منہ کرتی بولی تھی۔ لیں جی صابرہ بیگم، آپ کے بچوں نے سارا پلان کر لیا ہے، اب چلو، اب ہمارا رکنا بنتا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، مگر ایسے نہیں جیسے تم لوگ جا رہے ہو۔ پہلے میں تمہارے بابا اور ایان جائیں گے، اس کے بعد وہاں بات چیت جب طے ہو جائے گی تو ایان آ کر تمہیں بتائے گا، پھر تم یہ سارا سامان لے کر آنا۔ ایسے نہیں ہم جا سکتے ہیں، برا لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جائیں تو صحیح۔ اور صفدر صاحب، صابرہ بیگم اور ایان تینوں ہی عامرہ بیگم کے گھر چلے گئے تھے۔ صبا نے تو ان کو دیکھتے ہی نخوت سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ افنان اپنے کمرے میں تھا۔ صفدر حسین نے افنان کو ایان کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا اور باہر بلایا تھا۔ ارے میاں، کبھی ہمارے پاس بھی 2 گھڑی بیٹھ جایا کرو، اور آج ہم بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اس وقت تمہاری یہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ جی خالو جان بتائیے۔ افنان آ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ ارے ایمان بیٹی، آپ نے جو چائے بنائی ہے بہت مزیدار تھی، مگر میرا آج بالکل دل نہیں بھرا۔ میں چاہتا ہوں آپ بالکل ویسی ہی 1 کپ چائے بنا کر مجھے پھر سے پلائیں۔ اور ایمان جھٹ سے کچن میں چلی گئی تھی چائے بنانے، اور اس کی بھابھی صبا کو کچھ کھٹکا سا ہوا تو وہ بھی آ کے ان کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں آج ہم لوگ ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ عامرہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ایمان کو ہماری بیٹی بنا دو۔ صفدر صاحب عامرہ بیگم کی طرف منہ کرتے بولے تھے، اور وہ تو حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی تو دلی خواہش تھی کہ ایمان اپنی خالہ کی بہو بنتی، مگر کبھی صابرہ بیگم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا عامرہ، کیا تمہیں برا لگا؟ ارے نہیں بھائی جان، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ بڑے ہیں، جیسا چاہے فیصلہ کریں۔ عامرہ بیگم نے اپنے بیٹے افنان کی طرف دیکھا تھا، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ارے ایسے کیسے آپ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ اس کا بڑا بھائی بیٹھا ہے، آپ اس سے تو پوچھیں۔ صبا درمیان میں بولی تھی، اور افنان نے بیوی کو گھورا تھا۔ بدتمیزی کیوں کر رہی ہو صبا؟ امی جان، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی اچھا ہی کریں گی یقیناً۔ شکر تھا کہ اس نے کچھ عقل سے کام لیا تھا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، آج سے ایمان ہماری بیٹی ہوئی۔ صابرہ بیگم خوشی سے بولی تھیں۔ جی بالکل، عامرہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔ چلو جاؤ، ایان امیمہ کو بلا کر لاؤ۔ اور ایان تو جیسے اسی بات کا منتظر تھا، وہ فوراً سے اٹھ گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہن بھائی بھی آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں جو سامان انہوں نے منگوایا تھا وہ پکڑا ہوا تھا۔ امیمہ نے جلدی سے وہ سامان نکال کر ٹیبل پر سجایا تھا۔ خالہ، ایمان کہاں ہے؟ وہ تو بیٹا چائے بنا رہی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ اور وہ بھاگ کر کچن میں گئی تھی۔ ارے ہماری بنو رانی چائے بنا رہی ہے، چھوڑو، اب یہ کام تمہیں کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چائے والی دیگچی پکڑی تھی۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ میں خالو کے لیے چائے ڈال رہی ہوں۔ اور امیمہ نے پکڑ کر وہ چائے خود کپ میں ڈالی تھی، اور پیچھے سے آتے ایان کو وہ کپ پکڑا دیا تھا۔ چلو یہ لو ایان، جا کر بابا کو چائے دے دو۔ چلو تم میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ ایمان کا ہاتھ پکڑے اسے کچن سے باہر لے آئی تھی، اور اسے صوفے پر بٹھا کر ٹیبل پر رکھی باسکٹ میں سے اس نے سرخ دوپٹہ نکالا تھا، اس کے اوپر اڑا دیا تھا۔ آفیشلی گجرے بھائی کو پہنانے چاہیے تھے، مگر چلیں، بھائی نہیں ہے تو میں پہنا دیتی ہوں۔ وہ ایمان کے کان میں خسر پسر کرتی، اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگی تھی۔ چلے ماما، یہ انگوٹھی آپ پہنائیں۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر دی جو اس کی ماما نے آنے سے پہلے اسے دی تھی، اور ایمان حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولی تھی۔ اس کی ایک طرف اس کی مومانی بیٹھی تھی، دوسری طرف صابرہ بیگم، اور عامرہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور تب تک صابرہ بیگم نے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس کے بعد سب نے مٹھائی کھلائی تھی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ سب ہی خوش تھے سوائے صبا کے، اور وہ نخوت سے منہ بناتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ امیمہ ایمان کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کس کی انگوٹھی پہنا دی ہے تم لوگوں نے میرے ہاتھ میں؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی، اب اتنی بھولی مت بنو، اب میں تمہاری نند بن گئی ہوں۔ نند؟ کیا مطلب ہے؟ ارے پاگل ہو گئی ہو، ایان چھوٹا ہے مجھ سے۔ پاگل ہو؟ ایان تھوڑی نا، ہم تو ریان بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پتہ ہے ریان بھائی نے خود کہا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایمان کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اور اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے پتہ ہے تمہارے من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، بس اوپر سے بن رہی ہو۔ مر جاؤ کہیں، دفع ہو جاؤ۔ بتا نہیں سکتی تھی کیا مجھے؟ اور تم پاگل ہو، اس جلاد کے ساتھ میری شادی کروا رہے ہو؟ وہ تو مجھے کچا چبا لیں گے، وہ مجھے ایک لمحہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے، اور اپنی زندگی میں کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ جو تم نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے نا کہ انہوں نے خود کہا ہے، یہ کسی اور سے مت کہہ دینا۔ وہ منہ بناتی بیٹھی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں ایمان، قسم سے میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر ضرور انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کہا ہوگا۔ اف، کیا اس پوری دنیا میں ایمان فاطمہ کے لیے ایک وہ جلاد ہی بچا تھا؟ وہ روحان سی ہوتی بولی تھی۔ لڑکی، اب تم کفران نعمت کر رہی ہو میرے بھائی کے رشتے پر منہ بنا کر۔ لاکھوں میں ایک ہے میرا بھائی، اور لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، مگر اس کا دل تم پر آ گیا ہے، شکر ادا کرو۔ وہ اتراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ امیمہ کی کمر میں ایمان نے ایک زوردار دھمکا جڑا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی تھی۔ باہر سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھے رہے، اور پھر سب لوگ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ صابرہ بیگم اور عامرہ بیگم دونوں ہی بہنیں تھیں۔ عامرہ بیگم کی شادی سیالکوٹ میں ہوئی تھی، جبکہ اللہ کی قدرت کے ان کے شوہر کا کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ایمان اس وقت صرف 7 سال کی تھی اور افنان 12 سال کا تھا۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی ان کی جاب ختم ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے بابا کی چند ایکڑ زمین تھی، اس پر بھی اس کے بھائیوں کا قبضہ تھا۔ وہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ سفدر صاحب لاہور سے وہاں گئے تھے، اور انہوں نے وہ زمین چھڑوا کر انہی کو بیچ دی تھی۔ ان پیسوں سے انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ والا پلاٹ، جو انہوں نے خود ہی خریدا ہوا تھا، اپنی سالی کو مناسب قیمت پر دے دیا تھا، اور اس پر گھر بنوا دیا تھا۔ بچے ہوئے پیسوں سے ایک اور گھر بنا کر انہوں نے کرائے پر چڑھا دیا تھا، اور اسی کرائے سے ہی ان کا کاروبار چلنے لگ گیا تھا۔ اس کے علاوہ عامرہ بیگم ایک بوتیک کے لیے گھر میں کپڑے سلائی کر کے دیتی تھیں۔ صفدر حسین صاحب تو ان کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھے، مگر وہ ایک خوددار عورت تھیں۔ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھیں، پہلے ہی وہ ان کی بہت مشکور تھیں۔ صفدر حسین صاحب نے عامرہ کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھا تھا، اور انہوں نے ہر خوشی غمی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ افنان کو انہوں نے پڑھایا لکھایا تھا۔ اب وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا، اور افنان نے اپنی کولیگ صبا سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد صبا نے نوکری چھوڑ دی تھی، اور افنان کو اس نے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ اب صبا کو گھر میں نہ عامرہ بیگم اچھی لگتی تھی اور نہ ہی ایمان۔ افنان کانوں کا کچا تھا، وہ بیوی کی آنکھوں سے سنتا اور کانوں سے دیکھتا تھا۔ ایمان ابھی صرف BSc کمپلیٹ کر سکی تھی، وہ اپنا ماسٹر کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی ماما نے اس کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ عامرہ بیگم نے ساری زندگی سلائی کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا، اور اب انہوں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اور اوپر سے ان کو مہروں کا مسئلہ تھا، اور اب BP کی مریضہ بھی بن چکی تھیں۔ اتنی ساری بیماریوں کے بعد صابرہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اب یہ کام نہیں کریں گی۔ ویسے بھی افنان اچھا خاصا کماتا تھا، مگر صبا افنان کو 1 روپیہ بھی ماں بیٹی پر خرچ کرنے نہیں دیتی تھی۔ کھینچ تان کر وہ بس راشن ہی ڈلواتا تھا، باقی کی ضروریات عامرہ بیگم خود ہی پوری کرتی تھیں۔ انہوں نے 1-2 رشتے والیوں سے ایمان کا رشتہ دیکھنے کی بات کی ہوئی تھی، مگر ایمان کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے پیپر دے کر ابھی فارغ ہی گھوم رہی تھی۔
وہ تو آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواب دیکھ رہی تھی جب اس کی خالہ اپنے سب سے کھڑوس بیٹے کے نام کی انگوٹھی اسے پہنا گئی تھیں۔ امیمہ، لوگ جب چلے گئے تو ایمان اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ ایمان، میں اس وقت تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، میرا موڈ خراب مت کرنا، اور اوپر سے مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے چکر بھی آ رہے ہیں، تو میں جا کر سونا چاہتی ہوں۔ وہ جا کر سو گئی تھیں اور وہ ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایمان کو بھائی اور بھابھی کے کمرے سے اونچی آوازیں آنے لگی تھیں۔ آپ کی اماں کو میں نے کتنا کہا تھا کہ ایمان کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ کر دیں، مگر نہیں، وہ ریان میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں جو میرے بھائی میں نہیں تھے۔ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، پسند کرتا ہے ایمان کو۔ کتنی دفعہ میں نے آپ سے بات کی ہے، مگر مجال ہے جو آپ نے میری ایک بھی سنی ہو۔ وہ اچھا خاصا چلا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ صبا، ایمان کی زندگی کا فیصلہ ماما کریں گی، تم یا میں نہیں، اور مجھے تمہاری آواز نہ آئے اب۔ افنان نے بیوی کو جھڑک دیا تھا اور ایمان نے جھرجھری سی لی تھی۔ صبا بھابھی کے بھائی کے بارے میں سوچتی، وہ بھلا ریان لغاری کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ ریان بھائی تو لاکھوں میں ایک تھے، اور پھر سوچتے ہوئے خود ہی شرم سے دانتوں میں انگلیاں دبا گئی تھی۔ ریان لغاری کی پرسنالٹی تو تھی، اس سے تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ کھڑوس بھی اتنا ہی تھا۔ وہ دوبارہ پھر سے اس کی جھڑکیں یاد کرتے منہ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ افنان صبح آفس جاتے ہوئے بیوی کو ساتھ ہی لے گیا تھا، کیونکہ صبا کا صبح سے موڈ خراب تھا اور وہ آج اپنی ماں کی طرف جانے کی ضد کر رہی تھی۔ عامرہ بیگم کا بی پی بڑھ گیا تھا۔ حد ہے ماما، خوشی میں بھی آپ کا بی پی بڑھ جاتا ہے اور غمی میں بھی۔ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے امیمہ کو میسج کیا تھا کہ ایان کو بھیجے، وہ آ کر امی کا بی پی چیک کر جائے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عامرہ بیگم نے ناشتے کے بعد میڈیسن لی تھی تو وہ خود بہتر محسوس کر رہی تھی اور وہ باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا نہیں کیا، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا، میں تو پڑھنا چاہتی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ جب اپنی ماما کے سر پر کھڑی ہو کر پھر سے اپنا دکھڑا رونے لگی تو عامرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا تھا۔ میں نے صرف تمہارا رشتہ نہیں طے کیا، میں نے تمہاری شادی کی ڈیٹ طے کر دی ہے۔ اور وہ تو حیرانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ میری سگی ماں ہیں؟ آپ نے مجھے کہیں کسی کوڑے سے تو نہیں اٹھایا؟ ماما، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ پلیز صرف 2 سال رک جائیں، میرا ماسٹر کمپلیٹ ہو جانے دیں۔ ماسٹر کمپلیٹ کر کے کیا کرو گی؟ پھر بھی شادی کرنی ہے نا؟ اگر میں مر گئی تو کیا کرو گی؟ یہ بھائی اور بھابھی تمہاری بوٹیاں نوچ جائیں گے اور تمہاری بھابھی اپنے سوارا لوفر بھائی کے ساتھ بیاہ دیں گی۔ ریان اس سے 1000 ہاں بہتر ہے۔ ماما، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پلیز ماما، آپ خالہ سے کہیں نا، ابھی ہم نے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو، میں ہی تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں، وہ تو شاید ابھی کچھ عرصے رک جاتی۔ مگر ماما کیوں؟ آپ کو میری خوشیوں کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ دیکھو ایمان، جن لڑکیوں کے سر پر باپ نہیں ہوتے نا، ان کی شادی جلدی ہی ماؤں کو کرنی پڑتی ہے۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں ہوں۔ تمہیں خواب دیکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تمہارے سر پر باپ نہیں بیٹھا۔ بلا وجہ تنگ کرتی رہتی ہو تم مجھے۔ انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ ہاں، میں نے کب اتنے بڑے خواب دیکھے ہیں؟ میں نے آج تک آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا۔ میرا صرف زندگی کا ایک ہی شوق تھا کہ میں اپنی تعلیم تو مکمل کر سکوں، اور آپ شادی کر رہی ہیں، اور شادی کے بعد میں محفوظ ہو جاؤں گی۔ اور جس کے ساتھ آپ میری شادی کر رہی ہیں نا، اس کو تو میں اچھی نہیں لگتی ہوں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے انہوں نے میرا قتل ہی کر دینا ہے۔ وہ رو رہی تھی اور عامرہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے، اس وجہ سے غصہ کرتا ہے، اور بہت پیارا بچہ ہے وہ، کیوں تمہارا قتل کرے گا؟ بلکہ مجھے یقین ہے تم بہت خوش رہو گی۔ زندہ رہوں گی تو خوش رہوں گی نا، وہ منہ پھلاتی بولی تھی۔ تو تم ذرا اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو۔ کیا حرکتیں کرتی ہوں میں؟ اس دن دوستوں کے ساتھ سڑک پر گول گپے کھا رہی تھی۔ گول گپے کھانا کوئی گناہ ہے؟ وہیں دوستوں کے درمیان انہوں نے اتنا ڈانٹ دیا مجھے۔ بھائی اور بھابھی ہوٹلنگ کرتے ہیں مہنگے مہنگے ہوٹلز میں نے کبھی ضد کی؟ اب دوستوں کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بھی میرا حق نہیں ہے؟ اور آپ ہمیشہ پیسوں کے تانے بانے میں پریشان رہتی تھیں۔ بھائی اپنی تعلیم میں مصروف رہتا تھا اور اس کے بعد اپنی بیوی میں مصروف ہو گیا۔
میں خود ہی اٹھ پٹانگ حرکتیں کر کے آپ لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ مجھے سائڈ پر کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کے گھر میں ہنسنا تو دور، کوئی مسکرا بھی جائے تو آپ لوگ زندگی کی خوشیوں کو پیسے کے ترازو میں تولتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے انسان کو پیسے کے بجائے چھوٹی چھوٹی ہو جانا چاہیے، اور آپ نے تو مجھ سے خوش ہونے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ اس جلاد کے ساتھ بیاہ کر کے وہ روتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ ریان، جسے صابرہ بیگم نے خالہ کا بی پی چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ باہر کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی جسے وہ بڑی بے وقوف سمجھتا تھا، اتنی گہری باتیں کر گئی تھی۔ اندر سے وہ کتنی مضبوط تھی۔ وہ ایک لمبا سانس کھینچتا خود کو کمپوز کرتا اندر آیا تھا۔ سوری خالہ، وہ اصل میں ایان آج صبح صبح ہی کالج چلا گیا تھا، اس کا شاید آج کوئی ٹیسٹ تھا، اور میں سو رہا تھا۔ مجھے 2 دفعہ ماما نے جگایا، مگر بس میری ہی نااہلی تھی کہ میں لیٹ اٹھا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی۔ وہ خالہ کا بی پی چیک کرتے ہوئے صفائی دینے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تو ویسے بھی میں نے دوائی کھائی ہے، ٹھیک ہوں اب، اور اب ان کا بی پی بھی ٹھیک تھا۔ چلیں میں چلتا ہوں۔ ریان چلا گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ عامرہ بیگم نے جب بیٹے سے بہن کی شادی کے لیے خرچہ مانگا تو عفنان نے اپنی مجبوریوں کا رونا دھونا مچا دیا تھا۔ اس نے صرف ماں کو 1 لاکھ کا چیک دیا تھا۔ امی جان، آپ کو تو پتہ ہے آج کل مہنگائی بہت ہے، اور پھر لگی بنتی تنخواہ سے بنتا ہی کیا ہے، ہزاروں خرچے ہوتے ہیں۔ عامرہ بیگم مسکرا دی تھیں۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارے خرچے بہت ہیں، میں کر لوں گی، اور ویسے بھی تمہاری خالہ نے جہیز کے نام پر کچھ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، مگر پھر بھی میری تو بیٹی ہے، میں کچھ نہ کچھ تو دوں گی۔ انہوں نے وہ چیک اسے واپس کر دیا تھا۔ عفنان تو وہ چیک لینے سے اناکانی کر رہا تھا، جبکہ صبا نے وہ چیک پکڑ لیا تھا۔ ہاں تو ضرورت ہی کیا ہے جہیز دینے کی؟ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ آپ بلا وجہ ہم پر بوجھ ڈالنا چاہتی ہیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے؟ صبا منہ بنا کر چلی گئی تھی، اور وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ صابرہ بیگم نے ہر چیز ایمان کی مرضی کی بنوائی تھی۔ شادی کے سارے جوڑے انہوں نے ایمان کو ساتھ لے کر اس کی پسند کے خریدے تھے۔ شادی کے فنکشن شروع ہو گئے تھے۔ شادی میں ایمان کی دوست ندا پیش تھی، اور اس ندا کی وجہ سے ریان سے وہ کتنی ہی دفعہ ڈانٹ بھی کھا چکی تھی، مگر ندا کو وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی۔ مگر اب چونکہ ریان کی شادی تھی تو وہ ایمان پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ تو پھر چپ ہی رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ امیمہ اسے ریان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور ریان کے بارے میں سوچ کر ہی ایمان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے تھے۔ مگر یہ سب وقت ہی تھا۔ ریان کا رویہ اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ وہ بالکل بھول ہی گئی تھی کہ کبھی وہ اس ریان کو جلات اور کھڑوس جیسے القابات سے نواز چکی تھی۔ وہ تو دن بدن ریان کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی، اور اس دیوانگی میں مزید اضافہ تب ہوا جب ریان نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیا تھا۔ مگر ان کی بحث تب ہوئی تھی جب ریان اسے کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا رہا تھا، جبکہ اس کی ضد تھی جس یونیورسٹی میں ندا پڑھ رہی ہے وہ اسی میں پڑھے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں ندا اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ مجھے تمہاری وہ دوست زہر لگتی ہے، اس نے بالآخر بول ہی دیا تھا۔ آپ میری دوست کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے، اتنی اچھی تو ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں وہ کتنی اچھی ہے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ بری بات ہے، میں آپ کے دوستوں کے بارے میں ایسا بولوں تو آپ کو برا لگے گا، اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے، وہ منہ بناتے بولی تھی، اور ریان اس کے آگے ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گیا تھا اور اس یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ ریان جو پہلے اسے ہر وقت روکتا ٹوکتا رہتا تھا، شادی کے بعد سے اس کو اس کی ہر عادت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اسے بالکل بھی کسی بات پر ٹوکتا نہیں تھا، اور گھر والوں نے ریان کا یہ بدلہ رویہ اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ سبھی ریان کے اس بدلاؤ پر خوش تھے۔ خود ایمان بڑی حیران تھی، کیونکہ ایمان کی ماما اسے ہمیشہ اچھے انداز میں رہنے کی نصیحتیں کرتی تھیں۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، شادی شدہ ہو، میاں والی بن گئی ہو، تمہیں پتہ ہے ریان کو ایسی حرکتیں پسند نہیں ہیں، کم بولا کرو، کم ہنسا کرو، اس طرح کرو۔ مگر ریان نے اب اسے کبھی بھی ٹوکا نہیں تھا، اور ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا تھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ تو مجھے اتنا ڈانٹتے رہتے تھے، مجھے لگا تھا آپ نے شادی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، مگر اب تو آپ مجھے ڈانٹتے ہی نہیں ہیں۔
وہ حیران سی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے قریب کیا تھا۔ لینے تو میں نے تم سے بدلے ہی تھے، مگر کیا کروں، تمہارے حسن کے جال میں ایسی بری طرح سے پھنسا ہوں کہ اب تم میرے چاروں شانے چت کر دیے ہیں۔ بہت ظالم جادو کیا ہے تم نے مجھ پر لڑکی، تمہاری جادو نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ وہ اس کو قریب کرتے اس کی گردن میں منہ چھپاتا بولا تھا اور وہ کھل کر ہنستی تھی۔ اور میں نے بھی سوچا تھا میں بھی آپ پر جادو ٹونا کروا دوں گی، مگر چلیں مجھے اتنا اوکھا کام کرنا ہی نہیں پڑا، وہ شرارت سے بولی تھی۔ تو ریان اس سے حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ ایمان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، جادو بہت بری چیز ہے، اب نئے نئے ایڈونچر نہ کرنے بیٹھ جانا، اللہ کی لعنت ہے جادو پر۔ ارے آپ تو سیریس ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتے لاڈ سے بولی تھی اور ریان پھر اسے اپنے سے بے حد قریب کرتا اس میں کھونے لگا تھا۔ ایمان کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، امیمہ اور ریان الگ یونیورسٹی میں جاتے تھے، جبکہ ایمان کو صبح ریان چھوڑتا تھا اور واپسی پر وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی تھی۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر ندا نے ضد کی تھی کہ وہ آج لنچ باہر سے کریں گے، اور اس کی ضد کے آگے ہار مانتی وہ اس کے ساتھ ہوٹل میں لنچ کرنے چلی گئی تھی۔ جس ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی اس کے ساتھ والے ٹیبل پر 2-3 لڑکے بیٹھے تھے، اور اسی ذرا سی آگے ایک ٹیبل پر ریان لغاری اپنے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ ریان کی جیسی میٹنگ ختم ہوئی تھی اس کے دونوں دوست کھڑے ہو گئے تھے، مگر ان میں سے ایک سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ریان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے وہ لڑکی مجھ پر لائن مار رہی ہے۔ تب تک ندا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا اور وہ دونوں چلے گئے تھے، جبکہ ریان ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ریان کا دوست باہر جانے تک واپس مڑ مڑ کر ندا کو دیکھتا رہا تھا۔ ندا بھی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے فل لفٹ کروا رہی تھی، جبکہ ایمان موبائل میں مصروف تھی۔ وہ جب چلے گئے تو ندا دائیں طرف چہرہ موڑے دوسری ٹیبل والے لڑکے کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ تبھی ریان اٹھ کر اپنی کرسی سے ان کے اچانک ہی قریب آیا تھا۔ ایمان تم یہاں؟ اس نے ایمان کو مخاطب کیا تھا، اور ایمان اسے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی تھی۔ اوہ آپ نے ڈرا دیا جی، وہ میں اور ندا کھانا کھانے آئے ہیں، آپ یہاں؟ ہاں وہ میری ایک میٹنگ تھی، آپ بھی بیٹھے نہ کھانا کھاتے ہیں، ندا نے اسے بھی آفر کی تھی۔ نہیں ندا آپ کھانا کھائیں، میں اور ایمان چلتے ہیں۔ مگر ریان بھائی اسے کھانا تو کھانے دیں۔ ارے نہیں آپ کھائیں، ہم جاتے ہیں۔ وہ جا کر کاؤنٹر پر بل پے کرایا تھا اور ایمان کا ہاتھ پکڑے وہ باہر لے آیا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے یہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ باہر گھوم رہی ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس پر چلانے لگا تھا۔ آپ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ میری دوست ہے اور اتنی بھی بری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو بری لگتی ہے، اب وہ ویکینڈ پر گھر آنا چاہ رہی تھی، میں نے 1000 بہانے کر کے اسے ٹالا ہے کیونکہ آپ نے منع کیا تھا کہ وہ گھر نہ آئے، اب باہر گھومنے پر بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتی بولی تھی۔ دیکھو ایمان تم ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، مگر ندا اچھی لڑکی نہیں ہے، اور آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ باہر کہیں بھی نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ اب یہاں گاڑی کیوں روک دی ہے؟ ایمان حیرت سے بیچ سڑک گاڑی رکی دیکھ کر بولی تھی۔ وہ سامنے تمہارا فیوریٹ ریسٹورنٹ، وہاں سے کھلاتا ہوں تمہیں۔ کچھ نہیں، مجھے نہیں کھانا، اتنا کچھ تو کھلا دیا، اوپر سے اتنی بری طرح سے ڈانٹا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب یہاں بیچ سڑک پر رومانس کرتے اچھے تھوڑی نہ لگیں گے، اپنے آنسو صاف کرو اور آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ میں صبح سے میٹنگز میں ہی خوار ہو رہا ہوں، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو مجبوراً ایمان کو باہر آنا پڑا تھا۔ کھانا کھا کر وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ ایمان کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ اب کیا تم نے ناراض ہی رہنا ہے مجھ سے؟ ہاں تو آپ نے میری دوست کو اتنا برا بھلا کہا ہے، تو کیا اپنے دوست کی بے عزتی پر ہنسوں؟ اور ریان اسے اس کی دوست کی اصلیت بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس سے بدظن ہو جائے، مگر ریان نے سوچ لیا تھا ایک نہ ایک دن وہ اس کی حقیقت ضرور بتا دے گا۔ اچھا نا سوری، وہ اس کو قریب کرتا بولا تھا۔ ایک شرط پر سوری ہوگی، اب آئندہ میری دوست کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا، مگر تم یونیورسٹی کے علاوہ اس کے ساتھ اور کہیں بھی نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وہ برا سا منہ بناتی، پھر آخر میں مسکراتی تھی۔ وہ ریان کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں آفس، بس تمہیں چھوڑنے ہی گھر آیا تھا، بہت کام ہے آفس میں۔
وہ جیسے ہی باہر آیا سامنے ہی صبا آ رہی تھی۔ ارے ریان، ایمان کدھر ہے؟ یہ میں اس کے لیے کیک لے کر آئی ہوں۔ یہ کیک اس کا فیوریٹ ہے، حماد لے کر آیا ہے۔ یہ ادھر ہماری سوسائٹی کی بڑی مشہور بیکری ہے اور اس بیکری کے کیک ہمیشہ ایمان حماد سے اسپیشل منگوا کر کھاتی ہے، یہ اسے دے دینا۔ اس کے ہاتھ میں کیک تھماتے واپس چلی گئی تھی اور ریان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایمان نیچے آئی تھی۔ ارے آپ ادھر ہی کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ صبا بھابھی کیک دے کر گئی ہیں تمہارے لیے۔ ارے یہ کیک تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، ضرور یہ حماد بھائی لے کر آئے ہوں گے، اس طرح کی فضول چیزیں وہی لاتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتی اس کے ہاتھ سے کیک لے کر سائڈ پر رکھتے بولی تھی، اور پھر اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی کہ وہ یہ کیک اٹھا کر لے جائے، اور ریان کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ صبا بھابھی نہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی، مگر جو بھی تھا اسے صبا بھابھی پر بہت غصہ آیا تھا۔ ریان نے ایک بات نوٹس کی تھی، وہ بلا وجہ ہی ایمان اور حماد کو ریان کے سامنے آپس میں کہیں نہ کہیں جوڑ دیتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ریان ایمان کو بلانے ادھر گیا تو راستے میں ہی اسے صبا مل گئی تھی۔ بھابھی ایمان ادھر ہے تو اسے بھیج دیجیے گا۔ وہ اسے دیکھتا وہیں رک کر بولا تھا۔ ہاں میں بھیجتی ہوں، وہ اصل میں حماد آیا ہوا تھا نا تو اس کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی، بہت دوستی ہے نا ان دونوں کی۔ حماد جب بھی آئے ایمان سے ملے بنا جاتا ہی نہیں ہے، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی۔ اور ریان کو صبا کا اس طرح کہنا بہت برا لگا تھا، مگر ریان نے حماد کے بارے میں ایمان سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ شک تو ایمان پر کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر اسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگ رہی تھی۔ ایمان کے یونیورسٹی سے ٹرپ جا رہا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں ٹرپ پر نہیں گئی تھی اور نہ اس کی ماما نے اسے اجازت دی تھی۔ اب بھی اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا، مگر اس نے کہا نہیں تھا۔ ریان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے کا کپ لے کر آئی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے معصومیت بھرے لہجے میں بولی تھی تو ریان لغاری جو بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانم آفس ہی جانا ہے، کل چھٹی کر لینا، اگلا پورا ویک میری چھٹیاں ہیں پلیز۔ مگر تمہیں اتنی چھٹیاں کس خوشی میں ہو رہی ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ ٹرپ جا رہا ہے تو سب مری جا رہے ہیں اس لیے۔ تمہارا ٹرپ جا رہا ہے تو تم کیوں نہیں جا رہی؟ میں تو نہیں جا رہی، ویسے ہی نہیں جا رہی۔ مگر کیوں؟ تمہیں بھی جانا چاہیے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ مجھے لگا آپ نہیں جانے دیں گے تو پھر میں نے بات ہی نہیں کی۔ تم پاگل ہو ایمان، میں نے کب تم پر روک ٹوک کی ہے؟ کرتے تو ہیں، وہ پچھلے دنوں اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ اس پر کیوں ڈانٹا تھا اس کی ایک ریزن ہے۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے، تم انجوائے کرو، اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ مگر اب تو لیٹ ہو گیا، اب تو کل سب جا رہے ہیں۔ ہاں تو کل جا رہے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ یہ ٹرپ کون آرگنائز کروا رہا ہے؟ وہ سر ساجد کروا رہے ہیں۔ سر ساجد کروا رہے ہیں؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں اور اپنی بیوی کی سیٹ بک کرواتا ہوں۔ اور ریان نے وہیں بیٹھے بیٹھے سر کو کال کی تھی اور اس نے سر کو اس کی فیس بھی سینڈ کر دی تھی۔ چلو اب پیکنگ کرو، اور صبح 11 بجے وہ ساری تیاری کروا کے ایمان کو اس کی بس میں بٹھا کر واپس آیا تھا۔ اور ایمان تو زندگی میں پہلی دفعہ گھر سے نکلی تھی، اتنی دور۔ اس کی خوشی تو دیدنی تھی، جب واپس آئی تو اتنی خوش تھی۔ اس کو اتنا خوش دیکھ کر خود ریان بھی دل سے بہت خوش تھا۔ ریان لغاری اپنے آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کے پی اے نے اسے بتایا کہ کوئی حماد اس سے ملنے آیا ہے۔ حماد کے نام پر وہ ٹھٹکا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اس نے حماد کو کمرے میں بلایا تھا اور اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے آج ایک بہت عجیب نفرت محسوس کی تھی۔ بیٹھو حماد، کیسے ہو؟ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، جو میں لینے آیا ہوں مجھے صرف وہی چاہیے۔ ہاں بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ نارمل لہجے میں بولا تھا۔ ایمان، اور ایمان کے نام پر ریان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر اس نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میں اور ایمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تم ہمارے درمیان میں بلا وجہ آ گئے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ ایمان مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ ثبوت میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ذرا سی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو ابھی تمہارے اسٹاف کے سامنے یہ پول کھول دوں گا۔ اس نے گیلری اوپن کر کے اپنے اور ایمان کی تصویریں دکھائی تھیں۔ اسلام آباد ٹرپ پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔
اس طرح کی کوئی ہزاروں تصویریں تھیں، اس نے صرف 10-12 تصویریں دکھائی تھیں۔ اس کے بعد اس نے موبائل پیچھے کر لیا تھا۔ باقی تصویریں میں تمہیں واٹس ایپ کر دیتا ہوں، اکیلے بیٹھ کر فرصت سے دیکھنا۔ وہ اسے آنکھ مارتا پیچھے ہوا تھا۔ ریان کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصے میں اس نے اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ چلو اب یہ دیکھو، اس نے ایمان کا نمبر نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ دیکھو، تمہاری بیوی کا ہی نمبر ہے۔ اس نے اپنی واٹس ایپ کھولی تھی۔ یہ مت کہنا کہ یہ ایمان کا نمبر نہیں ہے، فیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے چیٹ کھولی تھی۔ اس میں ایمان کی طرف سے بڑے بیہودہ محبت بھرے میسیجز موجود تھے۔ اس کے اسکرین شاٹس بھی تمہیں واٹس ایپ کر چکا ہوں، چیک کر لو۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اب تم ایمان کو طلاق دے دو، ورنہ یہ ساری چیٹ اور تصویریں میں وائرل کر دوں گا۔ اس سے مجھے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تمہیں پڑے گا۔ تمہاری یہ عزت، یہ شہرت، سب کچھ زمین میں ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور حماد کو لگا تھا وہ ریان لغاری کو ڈرا دے گا۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ ہاں، ایسا نہیں کرنا، موبائل دے دو مجھے واپس، ورنہ بھی تمہارے اسٹاف کو اکٹھا کر کے سب کچھ بتا دوں گا۔ اور اپنے نوکروں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی تمہاری کہ ریان لغاری، جس کا اتنا بڑا نام ہے، اس کی بیوی سے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اس سے اپنا موبائل واپس لینے کے لیے چال چلتا بولا تھا، اور ریان نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ واپس مڑتا ٹیبل سے گلدان اٹھا کر اس نے زور سے حماد کے سر پر مارا تھا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے سیکیورٹی کو بلایا تھا اور حماد کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ ریان کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا۔ حماد کو اس کی گاڑی میں ڈال کر ریان کے بتائے ہوئے پتے پر ڈرائیور پہنچ گیا تھا۔ دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی تھی۔ نہ حماد کا کوئی پتہ چلا تھا اور نہ ہی ریان کا۔ ریان بھی گھر نہیں آیا تھا۔ صبا ساری سازش میں ملوث تھی اور اس نے تو ایمان کے گھر آ کر رونا پیٹنا مچا دیا تھا۔ میرا بھائی تمہارے بیٹے کے پاس ہے، اپنے بیٹے سے کہو میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ جبکہ صابرہ بیگم اس کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی تھیں۔ تمہارا بھائی نہیں مل رہا، اس میں ریان کا کیا قصور ہے؟ اور ریان تو آفس گیا ہوا ہے صبح سے، گھر ہی نہیں آیا۔ وہ آفس نہیں ہے، وہ میرے بھائی کو کڈنیپ کر کے کہیں لے گیا ہے۔ مگر کیوں؟ یہ اپنی بہو سے پوچھیں۔ اس کا چکر تھا میرے بھائی کے ساتھ، اس کی تصویریں اور چیٹ پڑھ لی تھی۔ نہیں یقین تو میرے موبائل میں دیکھ لیں۔ اور بہت ساری چیٹ کے اسکرین شاٹس اور تصویریں صبا کے پاس بھی تھیں اور اس نے سب کو دکھا دی تھیں۔ ایمان تو سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے خالہ، یہ میں تو نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، جھوٹ ہے۔ میں بھی ریان کو فون کرتی ہوں، وہ بھی آفس میں ہوں گے، آ جائیں گے۔ عامرہ بیگم اپنی بہو کو بہت مشکل سے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ افنان بھی پریشان تھا۔ تصویریں اور چیٹ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایمان اس میں شامل ہے۔ تبھی ریان گھر آیا تھا۔ ریان بیٹا، آپ اتنے لیٹ ہو گئے؟ صابرہ بیگم نے آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں ماما، وہ ایک ضروری کام تھا، اس میں پھنس گیا تھا۔ آپ لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں، جا کر سو جائیں۔ اور ایمان ایک کپ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ریان میری بات سنو، صابرہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ حماد کدھر ہے؟ اور حماد کے نام پر وہ ٹھٹکا تھا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا تھا۔ تم روئی ہو؟ وہ ماں کی بات نظر انداز کرتا ایمان کی طرف پڑا تھا اور ایمان پھر سے رونے لگی تھی۔ بیٹا، صبا ہی کو چوٹ پٹانگ بول کر گئی ہے اور تبھی صبا آ گئی تھی اور وہ پھر سے آ کر کف اڑانے لگی تھی جب ریان کا ہاتھ اٹھا تھا اور پے در پے صبا کے منہ پر وہ 3-4 تھپڑ مارتا چلا گیا تھا۔ سب لوگ ہی منہ پر ہاتھ رکھ کے حیران کھڑے تھے۔ تم عورت نہیں ہو، تم عورت کے نام پر دھبا ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سب کے سامنے ہوں، مگر تم نے اور تمہارے بھائی نے اس 2 ٹکے کی ندا کے ساتھ مل کر جو گھنونا کھیل کھیلا ہے نا، ان دونوں کو اپنے کرموں کی سزا مل گئی ہے۔ اور اگر تمہارے شوہر میں ذرا سی بھی غیرت ہوئی نا، تو وہ تم جیسی عورت کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تبھی پیچھے سے افنان آ گیا تھا۔ افنان، تمہارے سالے اور بیوی نے ایمان کی دوست ندا کے ساتھ مل کر میری بیوی کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ریان، تم آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا میرے بھائی کے ساتھ چکر ہے۔ صبا افنان کو دیکھتے شیر ہوئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں چپ۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا اور صابرہ بیگم سامنے آ گئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ساری تصویریں پہلے بھی ایمان کی دیکھ چکا ہوں، مگر ندا کے ساتھ، اور ندا نے وہ تصویریں حماد کو بھیجی تھیں اور اس نے ایڈٹ کر کے ندا کی جگہ وہاں پر حماد کی تصویریں لگا دی تھیں۔ اور جو چیٹ ہے وہ چیٹ فیک نہیں ہے،
مگر وہ بندہ فیک ہے، میری بیوی ہے۔ میری اکثر اس کے ساتھ چیٹ ہوتی ہے، مگر ایمان کے لکھنے کا طریقہ اور وہ جو حماد کے ساتھ چیٹ ہے وہ بہت ہی الگ ہے۔ اور جب حماد کو 2 جھاپڑ پڑے نا تو اس نے سب کچھ اگل دیا تھا۔ خیر حماد کا تو سافٹ ویئر میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے، ندا کا رہتا ہے وہ بھی ہو جائے گا آج رات تک۔ اور تم پوچھتی تھی نا مجھ سے کہ میں ندا سے تمہیں کیوں دور رکھ کی وجہ یہی تھی، وہ ایک نہایت ہی گھٹیا کردار کی لڑکی ہے، مگر تمہاری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ جو یہ سب ہوا ہے نا، اور یہ جس وجہ سے تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ندا ہے۔ ندا کو تمہاری شادی پر ہی کہ تمہاری بھابھی نے منہ مانگی رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہ تب سے تمہارے موبائل سے حماد کے ساتھ چیٹ کرتی رہی ہے۔ اور افنان اپنی بیوی کو لے جاؤ، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اس کی سزا میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ افنان وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبا کو اب وہ اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ وہ چیٹ اور تصویریں وہ دیکھ چکی تھی، وہ خود بہت شرمندہ تھی۔ وہ ریان کے گلے سے لگی روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ ندا میری دوست تھی، مجھے نہیں پتا تھا اتنی گھٹیا نکلے گی۔ اچھا چھوڑو اب اس بات کو، اور تم اتنا روئی کیوں ہو؟ مجھے لگا کہیں آپ بھی مجھے ریان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ تمہیں میں تم سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں، اور مجھے اپنی بیوی پر پورا اعتبار ہے۔ آئی لو یو ریان، وہ روتے ہوئے اس کے گلے میں لپٹتے بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، وہ اس کے ساتھ تکاتا سینے میں بھینچتا بولا تھا۔